سائیکل آئی تھی 12:45 پہ، پانی ان کا ختم ہو گیا، کہتے براؤزر نہیں ہے، میئر صاحب نے بند کر دیا ہے۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ یہ سارے وہ ایسے نااہل قسم کے تھے کہ انہوں نے گاڑیاں بھیجی نہیں اور آگ جو ہے بڑھ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کا جو عقبی حصہ ہے وہ بھی منہدم ہو چکا ہے اس وقت۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ امین انور۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سانحہ گل پلازا سے متعلق۔ صوبائی حکومت نے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا تھا، وہ رپورٹ اب تک منظر عام پر نہیں آ سکی، لیکن نبی بخش تھانے کی پولیس نے جو چالان ہے وہ عدالت میں پیش کیا ہے اور جو یونین کمیٹی تھی مارکیٹ کی، ان کو ملزم کے طور پر نامزد کیا ہے۔ کون کون ملزم ہے اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے اور واقعے کو حادثہ کیوں قرار دیا گیا ہے، اور جو باقی ذمہ داران تھے، کیا سرکاری اداروں کے افسران وہ کیا نامزد نہیں تھے یا ان کو نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ پولیس نے کسی اور کی ذمہ داری عائد نہیں کی اپنی رپورٹ میں۔ تو ساری فیکٹس جو ہے جو رپورٹ میں پیش کی گئی ہیں وہ امین کے سے جانتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امین، صورتحال بڑی سنگین ہے کہ کروڑوں روپے لگائے گئے اور انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا، لیکن ذمہ داروں کا تعین شاید نہ ہو سکا ہو یا ہوا ہو، لیکن پولیس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے، اس کے حساب سے واقعہ ایک حادثہ ہے اور حادثے کے ذمہ دار جو ہے یہ افراد ہیں جس میں تنویر پاس تھا اور دیگر۔ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، شاید یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ واقعے کو 6 ماہ تقریباً ہونے والے ہیں اور ابھی تک ذمہ داروں کا تعین صحیح طرح جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا ہے۔ 6 ماہ کی تاخیر کے بعد جو ہے وہ چالان پیش کیا گیا ہے اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے وہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہ بن سکے یا پھر وہ میڈیا یا صحافیوں کی نظر سے کسی طرح بچائی جا سکے، اور یہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، پولیس کی جانب سے بھی، اور پروسیکیوشن کا بھی اس پہ سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ اگر جو تحقیقات ہوئی ہیں، کیونکہ چالان تاخیر سے جمع کرانے کا کوئی ریزن بھی آپ کو دینا پڑے گا کہ کس ریزن کی وجہ سے، کس وجہ سے جو چالان ہے وہ اتنی تاخیر سے جمع کرایا جا رہا ہے۔ اس پر جو تفتیشی حکام ہے انہوں نے پروسیکیوشن کا جب یہ اعتراض سنا تو وہ اس پر ہڑبڑا گئے ہیں اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کریں، کیونکہ اب جو پولیس فائل ہے وہ پروسیکیوشن کے پاس رکھی ہوئی ہے پچھلے 5-6 دنوں سے، اور یہ جو اعتراض لگایا گیا ہے کہ اگر آپ کو وہ رپورٹ نہیں مل رہی، آپ متعلقہ جو حکام ہیں ان سے رجوع کریں، تفتیشی افسر وہاں جائیں اور ان سے رپورٹ کے بارے میں معلومات کریں اور تحریری طور پر لکھوا کے لائیں، اور اس میں گواہ بھی موجود ہونے چاہیے کہ ان کی طرف سے اگر رپورٹ نہیں بھی دی جاتی تو تفتیشی افسر اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ وہ گئے تھے وہاں اور انہیں رپورٹ کی جو کاپی ہے وہ نہیں دی گئی۔ وہ رپورٹ کیوں ضروری ہے چالان کے ساتھ؟ کیونکہ جو چالان جمع کرانے کی تاخیر کی وجہ بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی ہے کہ سندھ حکومت نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس آغا فیصل، ان کی سربراہی میں، جس نے تمام کارروائی مکمل کرنے کے بعد اپنی رپورٹ سبمٹ کرا دی ہے، اور اس رپورٹ کو جو ہے وہ سندھ کابینہ میں پیش بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ رپورٹ پبلک نہیں کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کمیشن کور کیا ہے اور بڑی آپ نے وہ کاروائی بغور دیکھی ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف انتظامیہ پر جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی، جو بھی متاثرین تھے تقریباً ان سب کا یہی موقف تھا کہ اگر بر وقت امدادی کارروائیاں ہوتی، راستے کھلے ہوئے ہوتے، گرلز توڑی جاتی تو بہت سارے لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ 72 لوگوں کی زندگیاں چلی گئی، مطلب 72 خاندان جو ہے وہ اس حادثے کا شکار ہو گئے، لیکن اب جو ہے وہ 6 مہینے بعد اس کی ذمہ داری ایک 11 سالہ بچے، وہ ایک دکان کے مالک اور 4 جو ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں ان پر ڈال دی گئی ہے، اور اس کیس کو بھی ہے اسی طرح جس طرح کے ہوتا ہے ثانیہ بلدیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس میں 260 لوگوں کی جانیں چلی گئی، اس کیس میں بھی یہی حکومت نے کہا کہ بس 1-1 کروڑ روپے معاوضہ دے دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کس کی ذمہ داری تھی، فائر اینڈ سیفٹی لاز کے بارے میں، ریسکیو کس کا کام تھا، جن کے کروڑوں روپے بجٹ ہے جن اداروں کا، ان لوگوں نے وہاں پہ کیا کارروائیاں کی، آپ کے جو ریسکیو ادارے ہیں
ان کی کیا کارکردگی رہی, آپ کی ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی رہی, سول ڈیفنس کے ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے, جس مقصد کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں کہ وہ فائر اینڈ سیفٹی بائی لاز کا جو ہے وہ پر امپلیمنٹ کروائیں. اس کے علاوہ جو ریسکیو اداروں کو کروڑوں روپے کا بجٹ ملتا ہے, ریسکیو 1112 ہے, آپ کا فائر بریگیڈ ہے, آپ کی ضلع انتظامیہ ہے, ایڈی اور چھیپا کے لوگوں کے بیانات بھی آپ نے سنے ہوں گے کمیشن کے سامنے کہ کیا وہاں پہ ماحول تھا جب یہ حادثہ رونما ہوا, کب پانی وہاں پہ لایا گیا, پہلی فائر بریگیڈ کی گاڑی کب پہنچی, ریسکیو 1112 کی جو گاڑی ہے وہ کس وقت پہنچی. تمام کاروائی جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ جو قرار دیا گیا ہے, چونکہ میری ڈی سی ساؤتھ سے ہی بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں جی کرمنل نیگلیجنس اگر کسی کو قرار دیا گیا, یعنی کہ ان کی ذمہ داری تھی, کرمنل جو کاروائی بنتی ہے وہ یونین کے اوپر بنتی ہے جو مارکیٹ کی تنظیم تھی, لیکن کسی سرکاری ملازم افسر ادارے یا اہلکار کو کرمنل کاروائی میں نامزد نہیں کیا گیا. تو اس رپورٹ میں لکھا کیا گیا ہے, کیا ہوا کیا ہے, اور 11 سالہ بچہ جو کہ حذیفہ ہے اس کا نام آیا ہے, اور چونکہ آگ بجھ نہیں رہی تھی, آپ نے پورا ہفتہ دیکھا کہ پورے ہفتے جو ہے مشینری لگی آگ نہیں بجھ سکتی تھی, لیکن رپورٹ میں یہ قرار دیا گیا ہے جی فرانسک سے جو رپورٹ آئی ہے پنجاب فرانسک سے, اس میں تو قرار دیا گیا ہے کہ آگ ہی حادثاتی طور پر لگی تھی, یعنی کہ تاثر تھا کہ آگ لگائی گئی ہے اور بڑے پیمانے پر آگ لگی ہے, اور اب چونکہ یہ رپورٹ میں آ چکا ہے کہ یہ حادثہ تھا, آگ لگی نہیں تھی بلکہ وہ ایک حادثاتی طور پر لگائی تھی, کسی نے جان بوجھ کے دہشت گردی یا کوئی سازش نہیں کی. تو اس میں کن کن کو کیا کیا ذمہ داری دی گئی ہے, پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ سرکاری ادارے ذمہ دار نہیں تھے اس سارے معاملے کے. لیکن شاید اس جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس میں جو سب سے اہم بات وہ یہی ہے کہ مختلف ٹیموں نے جو ہے وہ فورنزک ٹیموں نے معائنہ کیا ہے, سیمپل دیے جن کا معائنہ پنجاب فورنزک لیبارٹری سے کرایا گیا, رپورٹ موصول ہوئی ہے جس کے مطابق کسی قسم کا دھماکہ خیز مواد نہیں پایا گیا. دیگر محکموں سے بھی رپورٹ حاصل کی گئی اور متعلقہ محکمہ جات کے افسران جنہوں نے کارروائی میں حصہ لیا ان کے بھی 161 کے بیانات لیے گئے ہیں اور دیگر شواہد بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جو اس میں جو مین پوائنٹس دیے گئے ہیں اس میں یہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ گل پلازا میں لگنے والی آگ دکان نمبر 193 سے شروع ہوئی, جس کا مالک نعمت اللہ ہے, جو اکثر و بیشتر اپنے کم عمر بیٹے حذیفہ کو جس کی عمر 11 سال ہے اس کے حوالے دکان کر کے چلا جاتا تھا. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اور حذیفہ نے دوسرے بچے آریان کی موجودگی میں ماچس کی تیلیاں جلا کر پھینکتا رہا, جس سے کھیلنے کے دوران دکان میں موجود آرٹیفیشل پھولوں کو آگ لگی اور آگ بھڑکتے ہوئے آس پاس کی دکانوں تک پھیل گئی, جس سے حذیفہ اور اس کے والد نعمت اللہ کی غفلت اور لاپرواہی پائی جاتی ہے. اور اسی طرح جو دوسرا پوائنٹ ہے مارکیٹ یونین کمیٹی کا چھوٹی عمر کے بچے کو دکان پر کام کرنے سے منع نہ کرنا, کسی قسم کی روک ٹوک نہ کرنا, اس کے والد کو بھی منع نہ کرنا, اس سے یونین کی غفلت اور لاپرواہی پائی جاتی ہے, رپورٹ میں یہ کہا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ یونین کے عہدیداروں کی طرف سے ایمرجنسی اطلاع نہ دے کر کوئی مدد طلب نہیں کی گئی, جبکہ مارکیٹ کے جو گیٹ تھے مکمل بند تھے, یونین کا بر وقت گیٹ نہ کھولنا جس کی وجہ سے لوگوں کو باہر نکلنے میں دشواری ہوئی اور اموات ہوئی, جس سے انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی پائی گئی ہے. مارکیٹ یونین کے صدر کا فوری طور پر کے الیکٹرک کے دفتر فون کر کے بجلی بند کرانا, اندھیرے کی وجہ سے لوگوں کا مارکیٹ کے اندر پھنس جانا, باہر نہ نکلنا, یونین کی غفلت اور لاپرواہی پائی گئی ہے. اور انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں یہ کہا گیا ہے کہ 72 افراد جل کر ہلاک ہوئے, جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے اور 1153 دکانیں بما سامان جو ہے وہ جل گئی. تو اب جو ہے یہ ان لوگوں کو جس میں 11 سالہ حذیفہ ہے, نعمت اللہ ہے اس کا والد, دکان 193 نمبر, اور مارکیٹ یونین کے جو صدر ہیں تنویر پاستہ, اس کے علاوہ عمار اسماعیل, رمضان اور اس کے علاوہ محمد امین کو جو ہے وہ غفلت اور لاپرواہی پائی گئی ہے. لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ چالان زیر دفاع 512 جمع کرایا گیا ہے, بالکل مفرور کرا دیا گیا ہے. اور اب یہ چالان جو ہے وہ پروسیکیوشن کے پاس پڑا ہوا ہے, اور اب جو تفتیشی حکام ہیں وہ کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے کسی طرح وہ جو ہے وہ سامنے نہ آئے, اور جو فائنڈنگز ہیں جو جن اداروں کی ذمہ داریاں بنتی تھی, پہلی فائر بریگیڈ کی گاڑی کب پہنچی, پانی
تھا یا نہیں تھا. اس کے علاوہ ریسکیو 1112 آپ کا جو ادارہ ہے وہ اس کی گاڑی کب پہنچی, آیا یہ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, ضلعی انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. کیونکہ ہم نے دیکھا جوڈیشل کمیشن میں کہ ایک جو گرین لائن پروجیکٹ جو بن رہا ہے فیز 2, اس کی کھدائی کی وجہ سے بھی وہاں ریسکیو اداروں کو جو چیف فائر آفیسر تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ مشکلات ہوئی انہیں بھی, اور جو دانش ایک شہری اس میں پیش ہوا تھا اس نے بھی یہ بتایا. اور اس کے علاوہ جو ریسکیو اداروں کے جو ایمبولینس ڈرائیورز تھے جو امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر بروقت اور افیکٹو طریقے سے ریسکیو جو ہے وہ کیا جاتا تو بہت سارے لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی. لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ آگ جو ہے وہ خود ہی بجھی لیکن اسے بجھایا نہیں جا سکا, اتنے دن تک آگ لگی رہی. آپ خود اس بات کے عینی شاہد ہیں, پہلے دن سے ہی آپ گل پلازا پہ موجود رہے اور بہتر طریقے سے اس صورتحال کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر افیکٹولی بروقت کاروائی ہوتی تو کافی لوگ خاندانوں کو بچایا جا سکتا تھا. لیکن اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ 1-1 کروڑ روپے معاوضہ دے کر اس چیپٹر کو جو ہے وہ کلوز کیا جائے, اور بس خانہ پوری کے طور پہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ 322 قتل بالسبب کی ایک مقدمے میں نامزد کر کے ان کا ٹرائل کرایا جائے. بالآخر تو یہ 72 لوگوں کی جو جانیں ہیں اسی طرح جو ہے یہ حادثات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور شہر میں. لیکن اس کے سبب آپ کے لیے کوئی ایسے اقدامات آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے اس حادثے کے بعد بھی. ابھی بھی اسی طرح تمام کام جو ہے وہ چل رہے ہیں, کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی ابھی تک نظر نہیں آ رہی. امین آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ جس طرح بلدیہ فیکٹری کا معاملہ ہوا اور طویل عرصے کے بعد آپ نے دیکھا جن ملزمان کو سزا بھی دی گئی, پہلے کہا حادثہ تھا, پھر کہا آگ لگی نہیں لگائی گئی تھی, پھر اب جو ہے وہ اس کو پراسیکیوشن سپریم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکی اور ملزمان باعزت بری ہو کر باہر واپس آ گئے, شک کا فائدہ کورٹ نے دیا ہے. تو اسی طرح اگر ان کو بھی سزا ہوتی ہے تو یقیناً یہی صورتحال ہوگی, کچھ عرصے کے بعد کوئی اور رپورٹ کر رہا ہوگا, لیکن یہ ضرور آئے گا کہ جی ان کے اوپر بھی جرم ثابت نہیں ہو سکا ہے. افسوسناک امر یہ بھی ہے ساری معاملے میں کہ 72 افراد جس طرح جل کر جاں بحق ہوئے تھے ان میں سے 4 افراد کی اب تک شناخت نہیں ہو سکی, ان کی باڈیز یا ان کی بقایات جو تھی جسم کی جو ہڈیاں تھیں وہ ابھی تک کوئی ریسیو نہیں کرنے آیا, وہ ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, ابھی تک جو ہے حکومت سندھ کی تحویل میں ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ المناک واقعہ تھا اور کسی بھی سرکاری ادارے کو اس میں نامزد نہیں کیا گیا. ان کی ذمہ داری جو کمیشن نے ان کو اگر قرار بھی دیا ہے اپنے رپورٹ میں تو وہ منظر عام پر نہیں آ سکا, ان کے خلاف کرمنل کارروائی بھی شروع نہیں ہو رہی. تو یہ ساری صورتحال تھی جو کہ آپ کے سامنے رکھی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.